ترکی نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی شکل میں بحال کر دیا ہے۔ آیا صوفیہ 1500 سال پرانی عمارت ہے اور کئی ساری تاریخ اس سے وابستہ ہے۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ 1935 میں ترکی میں کمال اتاترک کی حکومت تھی، جن کی کابینہ نے ایک فیصلہ کر کے اس جگہ کی مسجد والی حیثیت اور مذہبی حیثیت ختم کر دی اور اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ رجب طیب اردگان کی کوششوں سے 86 سال بعد دوبارہ وہ جگہ وہ میوزیم مسجد بن گیا ہے اور اب وہاں سے اللہ اکبر کی صدا گونجیں گی، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئیں گی اور نماز ادا کی جائے گی۔ رجب طیب اردگان کے اس فیصلے کی وجہ سے اور ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان خوش ہیں کیونکہ آیا صوفیہ کا مسجد ہونا، وہاں سے اذان کی آواز کا بلند ہونا مذہب اسلام کے سب سے اعلیٰ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی اور یہ دلیل تھی کہ اسلام ہی سب سے غالب مذہب ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اس فیصلے کو غلط بتا رہے ہیں، کچھ مسلمان اس فیصلے کی تنقید کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلسل لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آیا صوفیہ والے معاملے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں انہیں بابری مسجد کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے کہ آیا صوفیہ پر خوشی کا اظہار کریں اور بابری مسجد کے فیصلے کی تنقید کریں کہ بی جے پی نے، RSS نے، شدت پسند ہندوؤں نے غلط کیا ہے یا سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ سنایا ہے۔ خبر در خبر میں اسی موضوع پر ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے اور بتائیں گے سچائی کیا ہے، کیسے دونوں معاملہ الگ ہے اور جو لوگ ایک دوسرے کا موازنہ کر رہے ہیں وہ کتنا غلط اور صریح جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مکمل پروگرام ضرور دیکھیے۔ قسطنطنیہ دنیا کا مضبوط، خوبصورت اور مثالی شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کا یہ ماننا تھا کہ شہر پر کبھی بھی کوئی دوسری فوج قابض نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے فتح نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی فوج اور طاقت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کا اور وہاں کے بادشاہ کا یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ قسطنطنیہ کے قلعہ کے حوالے سے مشہور تھا کہ اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کا کوئی بھی توپ، کوئی بھی گولہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سپہ سالار اور فوج اس جگہ نہیں آ سکتی ہے۔ یہی ان لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا۔ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، ہماری امت کا ہوگا اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کی وجہ سے، اس پیشن گوئی کی وجہ سے کئی سارے لوگوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محاصرہ کیا، ان کے ساتھ کئی صحابہ کرام شامل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئے اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے ان کی قبر بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سلیمان بن عبد الملک جو خلافت بنو امیہ کے مشہور خلیفہ تھے، انہوں نے بار بار حملہ کیا، محاصرہ کیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں مشہور خلیفہ معتصم باللہ نے حملہ کیا، کئی بار محاصرہ کیا لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگوں نے قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی، استنبول یعنی قسطنطنیہ پر قابض ہونے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب سلطان محمد فاتح نے یہ پروپوزل پیش کیا، یہ منصوبہ بنایا تو ان کی فوج کے کئی سپہ سالاروں نے اعتراض کیا، خود ان کے وزیر اعظم خلیل پاشا نے بھی اعتراض کیا اور کہا کہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سلطان محمد نے کہا کہ ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، کر کے رہیں گے، ہمارا عزم ہے، حوصلہ ہے، اور وہ فوج لے کر قسطنطنیہ کے کنارے پہنچ گئے اور محاصرہ کر لیا۔ لیکن قسطنطنیہ کی دیوار اتنی مضبوط تھی کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہو رہا تھا۔ 3 طرف سے قسطنطنیہ کے سمندر واقع ہے اور اس سمندر کے دونوں حصے کو قسطنطنیہ کی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ وہاں جانا بالکل ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، نہ تو خشکی کا راستہ تھا وہاں جانے کا اور نہ سمندر کا راستہ تھا جانے کا۔ سمندر کے ذریعے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سبھی طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ خشکی کے ذریعے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، توپوں سے دیوار میں سوراخ نہیں ہو رہا تھا۔ 53 دن گزر گئے لیکن فوج کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، فوج ہمت ہارنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ان مشکل حالات میں سلطان محمد نے فوج کو حوصلہ دلایا اور کہا کہ ہم آئے ہیں تو جیت کر جائیں گے، ہم سپاہی ہیں، ہم فوجی ہیں اور ہمارا سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے اور ہم اللہ
کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، تو وہ سچ ثابت ہوگی۔ اور بالآخر جب 53 دن گزر جاتے ہیں تو سلطان محمد الفاتح کشتی کو خشکی کے راستے سے گزار کر بالکل قلعہ کے قریب اتار دیتے ہیں، پھر شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو سب سے بڑا توپ انہوں نے بنایا تھا، وہ توپ قلعہ کی دیواروں میں شگاف ڈال دیتا ہے، اور اس طرح یہ شہر، یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد الفاتح، جن کی عمر اس وقت صرف 21 سال تھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوتے ہیں، سب کو امان دینے کا اعلان کرتے ہیں اور آیا صوفیہ کے پاس آتے ہیں۔ عیسائیوں کا معزز طبقہ، عیسائی پادری، مذہبی رہنما اور دیگر لوگ آیا صوفیہ میں آ کر بند ہو چکے تھے۔ عیسائیوں کا اپنا ایک عقیدہ تھا آیا صوفیہ کے حوالے سے کہ یہاں دنیا کی کوئی فوج نہیں آ سکتی ہے، کوئی بادشاہ نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی آیا صوفیہ پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی آئے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، گھوڑے سے اتر کر اپنی چٹکی میں کچھ مٹی لیتے ہیں اور اس کے بعد آیا صوفیہ میں موجود سب لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آج سے آپ سب لوگوں کی حفاظت اور نگرانی ہمارے ذمے ہے، آپ کا جان، آپ کا مال، سب کچھ محفوظ ہے، آپ اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ذرہ برابر آپ کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی جائے گی، آپ کو مذہبی آزادی ہے، آپ کو سماجی آزادی ہے، آپ کو تعلیمی آزادی ہے، ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ اسی کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ بھی اعلان کیا کہ آیا صوفیہ جو چرچ ہے اس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے گا، بقیہ تمام چرچ رہیں گے، کسی کی کوئی حیثیت تبدیل نہیں کی جائے گی۔ اس چرچ کے بارے میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو پٹریچر تھے اور کئی مذہبی رہنما تھے، جب شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو سارے کے سارے اس آیا صوفیہ میں آ گئے، ایک دیوار پھٹی اور اس کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی، اس طرح جوائنٹ ہو گئی۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جلد وہ دور آئے گا جب وہ دیوار پھٹے گی، وہ سارے نکلیں گے اور آیا صوفیہ اور پورے شہر کو قبضہ میں دوبارہ واپس لے لیں گے۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کے حوالے سے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور اس جگہ کو، اس چرچ کو انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے خریدا اور اس کے بعد مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور پھر 1453 کے بعد وہ جگہ مسجد میں تبدیل ہو گئی۔ 29 مئی 1453 کو پہلی ظہر کی نماز ادا کی گئی، منگل کا دن تھا، اور اس کے بعد 1935 تک وہ جگہ مسجد ہی رہی۔ اس بیچ عیسائیوں نے کئی مرتبہ اس جگہ کو میوزیم میں یا چرچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف ہنگامہ کیا، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ترکی میں کمال اتاترک کی حکومت آ گئی، یعنی ایک سیکولر حکومت بن گئی، تو 1935 میں کمال اتاترک کی کابینہ نے ایک فیصلہ دے کر کے اس مسجد کی مذہبی حیثیت ختم کر دی اور اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ آج کے لیے بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کمال اتاترک کے جعلی دستخط سے آیا صوفیہ کو میوزیم بنایا گیا تھا، ان کا اصلی دستخط نہیں تھا۔ ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ جس کابینہ نے آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کیا تھا، اس کابینہ میں صرف ایک مسلمان تھے، بقیہ سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے، کسی مسلمان نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال مسلمانوں کا شدید مطالبہ تھا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی شکل میں بحال کیا جائے۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے اس کا بیڑا اٹھایا اور یہ عزم کیا کہ ہم دوبارہ آیا صوفیہ کو مسجد بنائیں گے۔ اپنے انتخابات کے دوران اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، اور بالآخر 10 جولائی کو ترکی کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آیا کہ آیا صوفیہ مسجد ہے۔ 1935 میں اس کے مسجد کی حیثیت ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا، میوزیم وہ نہیں ہے، مسجد ہے۔ چنانچہ ترکی کی سب سے بڑی عدالت کے بعد آیا صوفیہ کی حیثیت دوبارہ مسجد کی ہو گئی ہے اور 24 جولائی سے باضابطہ وہاں نماز شروع ہو جائے گی۔ آیا صوفیہ کی مسجد کی بحالی کا فیصلہ ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے دیا ہے، اور اب اس فیصلے کو وہاں کوئی اور چینج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اپنے دستخط کے ذریعے اس آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے عدالت کا سہارا لیا، اور جو ترکی کی وقف کونسل ہے وہ عدالت میں گئی اور عدالت میں بحث ہوئی، جڑا ہوئی۔ 27,000 کے قریب دستاویزات پیش کیے گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا، یعنی وہاں کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آیا کہ آیا صوفیہ مسجد ہے، میوزیم بنانے کا فیصلہ غلط تھا۔ ترک صدر اگر اپنے دستخط سے یہ فیصلہ کرتے تو ان کے جانے کے بعد اگر کوئی اور صدر بنتا، کوئی اور حکومت آتی، تو ممکن تھا کہ اس فیصلے کو
غلط ٹھہرایا جاتا اور دوبارہ اس کو میوزیم بنا دیا جاتا۔ ترک صدر نے دوراندیشی سے کام لیا اور وہاں کی سب سے بڑی عدالت کے ذریعے فیصلہ کروایا۔ آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، اس سے مسجد بنایا تھا، لیکن وہ میوزیم بنا دی گئی۔ اب دوبارہ طیب اردوغان نے اس کو فتح کیا ہے اور ایک طرح سے یہ دوسری فتح ہوئی ہے۔ سلطان محمد جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، ان کا نام صرف محمد تھا اور ترکی میں اس کو محمد کہتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ان کا لقب الفاتح رکھا گیا اور پھر وہ تاریخ میں سلطان محمد الفاتح کے نام کے ساتھ جانے جاتے ہیں اور اسی نام سے پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ الفاتح ان کے نام کا ایک جز بن چکا ہے۔ آیا صوفیہ کی دوسری فتح ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کی ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان رجب طیب اردوغان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان پر فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور امید جتا رہے ہیں کہ شاید دوبارہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو رجب طیب اردوغان متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور 2024 کے بعد یہ معاملہ تو کچھ اور آسان ہو جائے گا۔ کیا ہے 2024 کا معاملہ، معاہدہ لوزان، اس حوالے سے کسی دوسرے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آیا صوفیہ کے فیصلے پر خوش ہیں، انہیں بابری مسجد کے معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ہم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ آیا صوفیہ اور بابری مسجد کا معاملہ الگ ہے۔ بابری مسجد کے معاملے میں یہ صاف ہے کہ 1992 میں مسجد کو توڑ دی گئی۔ وہاں پر ایک مسجد تھی جسے بی جے پی، RSS اور شرپسندوں نے منہدم کر دیا۔ سپریم کورٹ میں معاملہ کافی پرانا چل رہا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اس جگہ پر مندر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بابر نے کسی مندر کو نہیں توڑا تھا، خالی جگہ پر 1528 میں ظہیر الدین بابر نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی تھی اور وہ مسجد چلی آ رہی تھی جسے 1992 میں توڑ دیا گیا، اس کا توڑا جانا غلط تھا۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ نے ہندوستان کے دیا ہے کہ یہاں پر مندر کی تعمیر کی جائے اور مسلمانوں کو دوسری جگہ مسجد بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا ہے کہ جگہ مسجد کی ہی ہے، مسجد لیگل تھی، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، مندر کے یہاں پر کسی طرح کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ محض اکثریتی طبقہ کے خوف کی وجہ سے یا کہ ملک میں تشدد بڑھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے مندر کے حق میں فیصلہ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ دوسری جگہ مسجد بنا لے اور حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی کہ انہیں دوسری جگہ دی جائے۔ آیا صوفیہ کا معاملہ کیا تھا؟ آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح نے فتح کرنے کے بعد منہدم نہیں کیا، تمام چرچوں کو انہیں برقرار رکھا، ہر جگہ عبادت کرنے کی آزادی دی۔ اس جگہ کو انہوں نے خرید لیا اور خرید کر کے مسجد میں تبدیل کیا۔ سلطان محمد فاتح چاہتے تو خریدے بغیر بھی اسے مسجد بنا سکتے تھے، کیونکہ اگر کسی شہر کو فتح کیا جاتا ہے تو شہر کی تمام جگہیں سلطان کی ملکیت بن جاتی ہے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا، ذاتی ملکیت سے خریدا، اسے وقف کیا اور وقف کے بعد وہ جگہ مسجد بن گئی۔ 1935 میں اس چرچ کو میوزیم بنایا گیا، دوبارہ چرچ میں بحال نہیں کیا گیا، چونکہ اس وقت کی کابینہ کے لیے بھی مشکل تھا کہ ایک چیز جو وقف کی پراپرٹی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے میوزیم میں تبدیل کیا۔ معاملہ وہاں کی عدالت میں گیا اور کہا گیا کہ وقف کی جگہ ہے اور کسی سلطان کو یا کابینہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وقف کی پراپرٹی کو میوزیم بنا دے یا کسی اور عمارت میں تبدیل کر دے۔ واقف نے اسے مسجد بنایا تھا تو یہ جگہ مسجد رہے گی، چنانچہ وہاں کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ جگہ مسجد ہی رہے گی۔ اب دیکھیے کہ وہاں کی عدالت نے مانا کہ پہلے چرچ تھا لیکن فتح کے بعد یہ معاملہ ہوا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ 1953 کے فیصلے پر اگر کسی کو اعتراض کرنا تھا تو کر سکتا ہے۔ فی الحال ترکی نے ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا، اس کی وہ حیثیت تھی۔ تو بابری مسجد کا معاملہ بالکل الگ ہے، آیا صوفیہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آیا صوفیہ میں اب بھی لوگ مان رہے ہیں کہ وہ کبھی چرچ تھا، اب نہیں ہے، سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد بنایا دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے چرچ کو مسجد میں کیوں تبدیل کیا تھا؟ اس کی کئی وجوہات تھی، اس کی سب سے بڑی اہم وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ آیا صوفیہ وہاں کے عیسائیوں کا مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مرکز بھی تھا، وہاں سے سیاست کی جاتی تھی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی تھی اور کئی ساری فرضی کہانیاں اس سے جڑی ہوئی تھی۔ ان باطل عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے بھی سلطان محمد الفاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا اور دنیا کو دکھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو اس کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے۔ بابری مسجد کا قضیہ بالکل اس سے الگ ہے، ایک جمہوری اسٹیٹ میں غیر قانونی طور پر اسے توڑا گیا اور یہاں کی سپریم کورٹ نے بھی، سرکار نے بھی تسلیم کر رکھا ہے کہ بابری مسجد کا انہدام غلط تھا، تو دونوں کو بالکل ایک ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ آیا صوفیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ عمارت تقریباً 1500 سال پرانی ہو چکی ہے۔
मौरख़ीन ने लिखा है कि 3री सदी में कुछ लोगों ने कुस्तुनतुनिया में एक इमारत बनाई थी, लकड़ी की इमारत बनाई गई थी और वहाँ इबादत की जाती थी। ये इबादत करने वाले कौन लोग थे इसका कोई मज़हब नहीं बताया गया, इसलिए कहा जाता है कि गैर मजहबी लोगों की इबादत गाह थी या वो लोग थे जो बुतों को पूजते थे। उसके बाद ईसाइयों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और 537 में जस्टिन अव्वल ने वहाँ एक मशहूर इमारत बनाई, दुनिया भर के मेमारों को जमा किया, कहाँ कहाँ से, अफ्रीका से और कई जगहों से पत्थर लाए गए और एक खूबसूरत बनाई गई। और खूबसूरत इमारत की तामीर बन जाने के बाद जस्टिन अव्वल ने कहा कि ए सुलेमान, हमने आपको भी तामीर में पीछे छोड़ दिया है। सुलेमान से मुराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जो नबी हैं, और उन्होंने एक मस्जिद की अपने ज़माने में तामीर कराई थी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मशहूर थी। कहा जाता है कि जिन्नातों से भी उन्होंने तामीर कराने का काम किया था। एक अलग मौजू है, तफसीली वाक़या, इस पर कभी और बातचीत होगी। तो उन्होंने दावा किया कि हमने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत इमारत बना ली है। उसके बाद उस इमारत को उन्होंने चर्च के लिए वक्फ़ कर दिया। उस चर्च के जो पुजारी होते हैं या जो मजहबी रहनुमा होते हैं उसे पेट्रेचर कहा जाता है। ईसाइयों में शदीद इख्तलाफ है और 2 ग्रुप में तो बिल्कुल ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक है ऑर्थोडॉक्स ईसाई और एक है कैथोलिक ईसाई। ऑर्थोडॉक्स ईसाई का वो मरकज़ बना रहा और ऑर्थोडॉक्स ईसाई का जो मजहबी पेशवा होता है उसको पेट्रेचर कहते हैं, जबकि कैथोलिक ईसाई का जो मजहबी पेशवा होता है उसे पोप कहते हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई का मरकज़ बना रहा। कई मरतबा कैथोलिक ईसाइयों ने उस पर आकर हमला किया, उसे मुनहदिम किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बहरहाल ये चर्च रहा, मौजूद रहा और 1453 में सुल्तान मोहम्मद अल फातह ने फ़तह करने के बाद इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो यह है पूरी आया सोफिया की हिस्ट्री, आया सोफिया की पूरी तारीख़ जो हमने यहाँ आपको बताया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।